السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، 5 ایسی آیات جن کو پڑھنے کے بعد سائنسدان بھی حیران ہو گئے ہیں۔ آج کی جدید سائنس ایسے میدان سر کر رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آج انسانی ایجادات خلا کی وسعتوں کو چیرتے ہوئے نظام شمسی سے باہر نکل چکی ہیں، اور بہت جلد یہ انسان پڑوسی سیارے پر آباد ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ آج سے 1 صدی پہلے تک یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھیں، اور اگر کوئی ایسے نظریات پیش کرتا تو اسے دیوانہ تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کی دنیا میں یہ سب حقیقت ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب 1 صدی پہلے تک یہ سب دیوانگی سمجھا جا رہا تھا، تو آج سے 1450 سال پہلے عرب کے صحرا میں جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد کے ممبر سے افلاک کی وسعتوں کے بارے میں ایسی آیات مسلمانوں کو حفظ کرا رہے تھے جن کے بارے میں صدیوں ابہام رہا، اور اب انسانی ارتقاء کی اس جدید ترین صدی میں ان کی تصدیق ممکن ہوئی ہے، یہاں ہم پیش کر رہے ہیں کچھ ایسی آیات جو کہ کائنات کی وسعتوں پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کو بھی حیران کیے ہوئے ہیں۔ جب کوئی جانتا نہیں کہ چاند اور سورج ایک مقرر حساب سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں، تب سورۃ رحمان کی آیت نمبر 5 میں قرآن کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والقمر بحسبان، اور آفتاب یعنی سورج اور چاند اپنے مقررہ حساب سے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 اور 20 میں خالق کائنات زمین پر موجود نمکین اور میٹھے پانی کا فرق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ترجمہ، اور اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو آپس میں مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قدیم زمانے میں خیال کیا جاتا تھا کہ زمین ساکن ہے یعنی رکی ہوئی ہے، اور سورج اس کے گرد طواف کرتا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ سورج اپنی جگہ ساکن ہے، لیکن قرآن نے دونوں نظریات سے ہٹ کر سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 یعنی 38 میں بیان کیا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے، یہ ہے مقرر کردہ زبردست جاننے والے کی طرف سے۔ آج سائنسدان جانتے ہیں کہ سورج جسے ساکن تصور کیا جاتا ہے، در حقیقت اپنے پورے نظام شمسی اور اس سے بڑھ کر یہ پوری کہکشاں ایک نامعلوم سمت میں رواں دواں ہے۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جب عرب میں اسلام محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ نمو پا رہا تھا، پرورش پا رہا تھا، اس زمانے کے ماہرین فلکیات سمجھتے تھے کہ چاند، سورج اور ستارے در حقیقت آسمان میں لٹکے ہوئے چراغ ہیں اور اپنی جگہ ساکن ہیں۔ لیکن قرآن نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں انکشاف کیا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھنے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آسمان کے لیے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ اپنی جگہ پر جامد ہے، لیکن جب جدید سائنس نے انسان کو اس آسمان یعنی خلا کی وسعتوں تک رسائی دی تو انکشاف ہوا کہ یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس امر کو اللہ قرآن کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 47 میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس آسمان کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اسے مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً بحیثیت مسلم ہمارے لیے یہ امر قابل فخر ہے کہ آج جو کچھ سائنس دریافت کر رہی ہے اس کے اشارے ہمیں قرآن نے 14 صدیوں قبل ہی دے دیے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ امر بھی ہمارے لیے قابل غور ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہی نازل کیا گیا تھا۔ ہمارے رب نے اسے انسانی زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات قرار دے کر ہم سے کہا تھا کہ اس قرآن میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم محض غیر مسلموں کی دریافتوں کو قرآن سے سند عطا کرنے کی بجائے خود آگے بڑھیں اور علم و تحقیق کی دنیا میں ایسے کام کر جائیں کہ دنیا
قرآن کا مطالعہ کر کے ایک دوسرے سے کہیں کہ دیکھو مسلمانوں کو ان کے رب نے جو نشانی قرآن میں بتائی تھی وہ انہوں نے دریافت کر ڈالی ہے۔ آج کی دنیا علم و فن کی دنیا ہے، تیز رفتار سائنسی ترقی کی دنیا ہے۔ اگر ہم نے اس میدان کی جانب توجہ نہیں دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ ہم سے اگلوں کا، اور ان کے قصے بھی اسی قرآن میں ہمیں کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔